السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کو پسند آ جائے اور دل اس کی طرف ہو جائے اور اس کے بغیر انسان کو قرار نہ آئے۔ ہمارے مشائخ نے محبت کی تعریف میں مختلف اقوال بیان کی ہیں۔ محبت محبوب کو ہر معاملے میں ترجیح دیتا ہے۔ کسی نے کہا محبوب سے ملاقات کا اشتیاق ہونے کو محبت کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا محبت محبوب کو ہمیشہ یاد رکھنے، بھول نہ سکنے کو کہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کہیں اس کام کو اسی طرح کرنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ بعض نے کہا محبوب کی باتوں کا محب کے دل میں موافق ہو جانا، اچھا لگنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ہر مومن کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت یقینی ہوتی ہے۔ اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام سے محبت کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے رشتہ دار اور مال جو تم کماتے ہو اور کاروبار جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو تم ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے اپنا عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ سب رشتے گنوائے یہ رشتے داریاں اور وہ تمہارے گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو اور تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر تم انتظار میں رہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ مخلوق کی ساری محبتیں نیچے ہیں اور نبی علیہ السلام کی محبت ان سب محبتوں پر فائق ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا جو دائرہ اسلام کے اندر محبتیں ہم نے رکھی ہیں، میاں بیوی کی محبت، ماں باپ کی اولاد سے محبت، یہ سب اچھی ہیں، لیکن اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رکاوٹ بنیں تو ان محبتوں پر پاؤں رکھ کر تم آگے گزر جاؤ، تمہاری منزل کوئی اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ وہ تمہیں کھانے میں کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، بیٹوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تین باتیں ایسی ہیں جس میں ہوں اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول باقی ہر چیز سے زیادہ بندے کو محبوب ہو جائیں، اور کوئی شخص جس سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے، اور یہ کہ کفر میں لوٹنے کو ایسے محسوس کرے جیسے آگ میں لوٹنے کو۔ ان میں سے پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بندے کو باقی ہر چیز سے زیادہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا
کہ محبت تمام محبتوں سے زیادہ مضبوط اور ان پر غالب ہونا ضروری ہے۔ اس محبت پر انسان کو اجر کیا ملے گا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آئے اور آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب، میں نے کوئی نماز اور روزے تو زیادہ نہیں تیار کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب، آپ مجھے میرے ماں باپ سے، اہل خانہ سے، مال سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں اور آپ کے چہرہ انور کا دیدار کر لیتا ہوں، اور مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور آپ نے بھی پردہ کرنا ہے، اور یہ میں بھی پہچانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو انبیاء کے درجے میں بہت اونچے ہوں گے۔ میں جنت میں بھی داخل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، پھر ایسی صورت میں مجھے جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ اس میں آپ کا دیدار ہی نہیں ہو سکے گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور ان کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ وہ لوگ پھر ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی، کسی اور بات سے ہمیں زندگی میں ایسی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ان کو ایک سند مل گئی تھی کہ آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اتنی محبت ہے تو اب قیامت میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما دیں گے۔ یہاں تو یہ بات کھل گئی، نبی علیہ السلام کی محبت ضروری ہے، اور اس کا ثواب اور ثمرہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہوگی۔ اب اگلی بات، اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا احترام دلوں میں ہو اور ہم ان کا اکرام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ظاہر کرنے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ مسلمانوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اسے بزرگ سمجھو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، میں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تم ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ سلف صالحین کے دل میں نبی علیہ السلام کی اتنی عزت و تکریم تھی اور ایسی قدرت و منزل تھی کہ آپ علیہ السلام ایک صحابی سے فرماتے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ یوں ان کے گرد تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ادب کا اظہار کرے، اور اگر کسی کے سامنے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا جائے، حدیث مبارکہ سنائی جائے تو بھی اس کو ادب کو ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی اپنی موجودگی میں ادب ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے تو باندی کو بھیج کر پوچھتے تھے، کیوں آئے ہو؟ اگر تو وہ کہتے کہ جی ہم مسئلہ پوچھنے آئے ہیں تو آپ ویسے ہی ان کو مجلس میں بلا لیتے، اور اگر وہ کہتے جی ہم حدیث مبارکہ سننے کے لیے آئے ہیں تو غسل فرماتے، کپڑے پہنتے، اچھی خوشبو لگاتے، جبہ پہنتے، عمامہ پہنتے، اور پھر ایک شان کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان فرماتے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کا آخری وقت ہے، کسی نے حدیث پاک کے بارے میں پوچھ لیا، فرمانے لگے مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ دوسروں نے کہا آپ تو تکلیف میں ہیں، اٹھ کر بیٹھنے میں مشقت ہوگی۔ کہنے لگے بھلے مشقت ہوگی، میں لیٹ کر یہ فرمان آپ کو نہیں سنا سکتا۔ اٹھا کر بٹھایا گیا، جیسے ہی حدیث سنا کر ان کو لٹایا، کلمہ پڑھا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدل چل رہے ہوتے تھے اور کوئی
کوئی حدیث پاک پوچھتا تو جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت آپ سے جب حدیث مبارکہ پوچھی جاتی ہے تو آپ اس قدر فکر مند ہو جاتے ہیں کہ چہرے کا رنگ تک بدل جاتا ہے، ہیبت چہرے کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، جن لوگوں کو میں نے دیکھا اگر تم ان لوگوں کو دیکھ لیتے تو تم کہتے مجھے اس سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، میں نے سید القرا محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ حدیث پاک سناتے ہوئے اتنا روتے کہ ہمیں ان پر ترس آنے لگ جاتا تھا۔ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہنس مکھ تھے، ہنسی کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب حدیث مبارکہ کا تذکرہ آ جاتا تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ وہ کبھی بے وضو حدیث مبارکہ نہیں سنایا کرتے تھے۔ میں نے عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ بھی ہنس مکھ تھے، لیکن حدیث پاک بیان کرتے ہوئے ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے ان کے چہرے سے خون کو نچوڑ لیا گیا ہو۔ میں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کے سامنے میرے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو اتنے ان کے آنسو گرتے کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اور میں نے امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ حدیث مبارکہ بیان کرتے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی بندے کو نہیں پہچانتے، کسی کے غم کے اندر مبتلا ہیں۔ میں نے صفوان بن سلیم کی مجلس دیکھی، آقا کریم کا تذکرہ ہونے پر اتنا روتے تھے کہ لوگ ان کو روتا چھوڑ کر چلے جاتے تھے اور وہ بعد میں بھی روتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! اس سے معلوم ہوتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر مبارک کے ہونے پر بھی بندے کو اس طرح ادب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز مبارکہ سے اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے پیش قدمی نہ کریں۔ یہ حکم آج بھی موجود ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک کے اوپر کسی چیز کو فوقیت نہ دیں۔ صحابہ کا تو معاملہ اور تھا۔ عبداللہ بن مغفل صحابی رضی اللہ عنہ کا ایک بھتیجا تھا، وہ انگلی پر ایک کنکری رکھ کے پھینک رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ رک گیا۔ جب آپ کسی کام میں متوجہ ہوئے تو پھر اس نے اسی طرح پھینکی۔ بچہ جو تھا اتنا غصہ کیا، فرمایا، میں تم سے کبھی بھی بات نہ کروں گا، میں تمہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سناتا ہوں اور تم پھر خلاف کرتے ہو۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک یہ ایک بہت عجیب بات تھی کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم سن کر پھر انسان اس پر لبیک نہ کہے۔ مکہ و مدینہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی اکرام کریں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے اندر اپنی سواری کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے کہا، آپ سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو فرمایا، مجھے زیب نہیں دیتا کہ جس مٹی پر میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں میں اس مٹی کو اپنی سواری کے پاؤں کے ساتھ پامال کروں۔ ایک بندے نے کہا، مدینے کی مٹی اچھی نہیں۔ فرمایا، 30 درے لگاؤ اس بندے کو جس نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد کے قریب آ جاتے، جوتے اتار لیتے اور مسجد کے باہر ننگے پاؤں چلا کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی جو جگہیں ہیں، جو اشیاء ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو شاگرد تھے، جو آپ کی نبوت کے گواہ تھے، ان سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت محبت تھی، اور محبوب کو جو چیز محبوب ہو اس سے محبت ہونی ضروری ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے جانے کے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی دلیل، اور صحابہ سے بغض گویا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بغض کی دلیل ہوتی ہے۔ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھے، دوسرے لفظوں میں وہ منافق ہوا کرتا ہے۔ جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے جس طرح نمک کے بغیر کھانا بے ذائقہ ہوتا ہے، صحابہ کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان بے حلاوت ہوا کرتا ہے۔ اور فرمایا جو میرے صحابہ کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن میں اس شخص کا محافظ بن جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کی محافظت کرے گا وہ میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہو، اور جو میرے صحابہ کی محافظت نہیں کرے گا اس کو چاہیے کہ میرے حوض کوثر پر حاضر نہ ہو۔ فرمایا گیا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو خوبیاں ایسی ہیں جس بندے کے اندر ہوں گی نجات پا جائے گا، سچائی ہو اور صحابہ کی محبت ہو۔ حضرت ایوب سختیانی فرماتے ہیں جس نے ابو بکر صدیق سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس کا راستہ واضح ہو گیا، جس نے عثمان سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے حصہ حاصل کر لیا، اور جس نے حضرت علی سے محبت کی اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم نہیں کرتا وہ گویا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان ہی نہیں لایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین دونوں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور میرے شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کرے اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے وہ قیامت کے دن میرے درجے پر میرے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کرام سے محبت کرنا اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ انسان کی ان باتوں پر عمل کرے اور ان باتوں کو اپنائے تو اس کی نافرمانی کرتا ہے اور سمجھتا ہے تو اس سے محبت کرنے والا ہے، یہ بات بالکل خلاف عقل ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی فرما برداری کرتا، کیونکہ یہ بے شک محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ساتھ اپنے جسم کو مزین کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قدر اطاعت کرتے تھے بس حکم سننے کی دیر ہوتی تھی فوراً اس کے اوپر عمل ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس دن شراب حرام ہوئی میں گھر میں کھڑا لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، باہر شور ہونے لگا، میرے والد نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے پتہ کیا اور آ کر بتایا کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہو چکا۔ اس کے بعد شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی۔ مجھے والد نے کہا جاؤ گھر سے ساری شراب اٹھا کر بہا دو، پس میں نے بہا دی ساری۔ ایک صاحب کہنے لگے میں تو اسے دوائی کے طور پر استعمال کرتا ہوں، اتنی مدت سے عادت ہے، اس کو تو آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اب دوا نہیں رہی بلکہ اب بیماری بن گئی ہے۔ اس طرح وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنتے ہی اپنی طبیعتوں کو فوراً بدل لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رہے ہیں ابھی دروازے میں داخل ہو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں موجود صحابہ سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ سنا تو وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا دھوپ میں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ کہنے لگے جب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سن لیا کہ بیٹھ جاؤ تو چاہے دھوپ تھی یا راستہ تھا میرے پاس کوئی دوسری صورت نہیں تھی میں بات پر عمل نہ کروں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ سواری کو روکا، نیچے اترے اور ایسے گئے جس طرح انسان کو قضائے حاجت ہوتی ہے، وہاں پر ایسے ہی تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور واپس آ گئے، قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوئے۔ ساتھی نے کہا آپ کیوں رکے؟ تو فرمایا ایک دفعہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا تھا، میرے آقا اسی جگہ پر آ کر رکے تھے اور آپ نے فراغت حاصل کی تھی، مجھے اگرچہ ابھی ضرورت نہیں تھی لیکن میرا جی چاہا کہ میں اس عمل کو اپناؤں جس کو میرے آقا مدنی نے کیا۔ تو صحابہ والہانہ طور پر ہر عمل اسی طرح کرنے کے عادی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ باب النساء ہے، عورتیں اسی دروازے سے مسجد نبوی میں آتی جاتی ہیں، کتنا اچھا ہو کہ عورتیں ہی آئیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ سنا تو فرماتے ہیں اس کے بعد میں اپنی پوری زندگی اسی دروازے سے کبھی مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہوا، عورتیں ہوں یا نہ ہوں۔
ہوں، چونکہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ یہاں سے عورتیں اندر داخل ہوں۔ یہ صحابہ کی اتباع سنت کا رنگ، جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغض ہو تو اس کے ساتھ دل کے اندر بغض رکھنا، جب محبت ہو تو جو محبوب سے محبت رکھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو بغض رکھے وہ برا لگتا ہے۔ اس کی آسان سی مثال، ماں کو بیٹا جب ملتا ہے تو اس کی محبتوں کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ جو اس کے بیٹے کو پیار کرے وہ اسے اچھا لگتا ہے اور جو بیٹے سے پیار نہ کرے وہ اچھا نہیں لگتا۔ بالکل اسی طرح جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرے وہ ہماری آنکھ کا تارا، اور اگر کسی کے دل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بغض ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ غزوہ بنو مستلق سے جب واپس آنے لگے تو اس وقت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا، جب ہم مدینہ پہنچیں گے عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے۔ ان کے بیٹے نے یہ الفاظ سنے تو جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو جہاں مدینہ کا مداخل تھا وہ وہاں جا کر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ والد کو وہیں روک لیا، کہا کہ آپ نے کہا تھا عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے، اب آپ کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اگر آپ داخل ہوئے تو میں گردن اڑا کے رکھ دوں گا جب تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں داخلے کی اجازت نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا، میں نے تیرے باپ کو اجازت دے دی، سو ان پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ تب انہوں نے اپنے والد کو مدینہ میں داخل ہونے دیا۔ یہ ہے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، وہ ہمارا محبوب، اور جس کو نبی سے محبت نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بدر کا میدان ہے، دشمنوں کی صفوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بھی موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ آقا عبد الرحمن آیا ہے، مجھے جانے دیجیے، اس کا کام تمام کروں۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو روک لیتے ہیں۔ بدر کے میدان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے حقیقی والد آتے ہیں، وہ اپنے حقیقی والد کی زندگی کا معاملہ نمٹا دیتے ہیں تو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کر آیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو عاص بن ہشام آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خالو کا مقابلہ کیا، وہ کہنے لگے تو میرا بھتیجا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے آقا کی محبت کے سامنے سب رشتہ داریاں ہیچ ہیں۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن اپنے باپ عتبہ بن ربیع کو مقابلے کے لیے طلب کیا مگر وہ مقابلے کے لیے نہ آیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے بھائی کو بدر کے دن تیغ کیا، کیوں تم میرے آقا کے دشمنوں کے صف میں میرے سامنے آئے ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے اپنے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے بیٹی کو ملنے آتے ہیں، چارپائی پر بیٹھنا چاہتے ہیں، بستر کو لپیٹ دیتی ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں، بیٹی باپ کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں، بستر سمیٹتے نہیں۔ فرماتی ہیں، آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ ایک مشرک میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر آ کر بیٹھ جائے، تو یہ بھی ایک ایمانی غیرت ہوا کرتی ہے۔ آقا کے محبوب سے محبت کرنا اور جو آقا سے دشمنی کرنے والے ہوں تو دل کے اندر بغض کا ہونا محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کثرت سے کرنا، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اکثر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی ہر کتاب میں محبوب کا تذکرہ کیا، تورات میں بھی تذکرہ کیا، زبور میں بھی تذکرہ کیا، انجیل میں بھی تذکرہ کیا اور قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں تو جس صفحے کو بھی پڑھو کہیں نہ کہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح و ثنا نظر آتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے انہیں کثرت سے یاد کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کو زندگی بھر یاد ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے سنت یاد، اٹھتے ہوئے سنت یاد، لیٹتے ہوئے سنت یاد۔ جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں، مسنون دعاؤں کو پڑھ کر زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے سامنے تو ہر وقت ہی آقا کی ذات بابرکت رہتی ہے۔ حیران ہوتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ نماز میں تو اللہ کا دھیان دل میں جماؤ اور نماز کے علاوہ باقی پورا وقت میرے محبوب کا دھیان دل میں جمائے رکھو۔ آقا مدنی کی یاد ہر وقت دل کو تڑپاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سال سنا اور پھر اس پر رو پڑے۔ پھر فرمایا، میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سنا، جب آقا کا تذکرہ کرتے تھے آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے اور سر جھکا لیتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک
ज़ुबान से निकलता था, आंखों से आंसू की झड़ी लग जाया करती थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का ये हाल था। मीना में है, एक औरत ने पूछा, फरमाया अबू बकर। उसने कहा इस पर आप रो पड़े, इसलिए कि उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से आपके नाम को पुकारा था। अब्दुल्ला बिन उमर का पाँव सो गया, सुन हो गया। किसी ने कहा, जो आपको इंसानों में सबसे ज़्यादा महबूब है उसका नाम लें तो आपका पाँव ठीक हो जाएगा। कहने लगे, या मोहम्मद। बेइख्तियार आका मदनी का नाम ज़ुबान से निकला, पाँव ठीक हो गया। फिर उन्होंने इसको फैला दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद आज़ान देना ही छोड़ दी थी कि मैं पहले आज़ान दिया करता था, और अब मैं अगर आज़ान दूंगा और अपने आका मदनी का चेहरा अनवर नहीं देखूंगा तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। फिर उसके बाद एक मरतबा उन्होंने मस्जिद नबवी में आज़ान दी, वो भी इसलिए कि दो शहजादे सईदिना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने तकाजा किया कि हमें नाना जान के ज़माने की आज़ान सुनाइए। तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने आज़ान देनी शुरू की। जिसने वो आवाज़ सुनी जो मेरे आका के ज़माने में सुना करते थे। हर मर्द की आंखों से आंसू थे। हमसाये की औरतों ने सुना, वो भी अपनी चादरों से अपने आप को लपेट कर बाहर निकल आई कि मस्जिद नबी के बाहर औरतें रो रही हैं, अंदर मर्द रो रहे हैं। सहाबा जब आपस में इकट्ठे होते थे तो एक दूसरे को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें इस तरह सुनाते थे जैसे खुशी खुशी महफिल के लोग बैठकर आपस में कोई स्वीट डिश से लुत्फ अंदोज हो रहे हों। इस मोहब्बत के साथ वो अपने आका का तज़किरा किया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात का शौक़ होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक तकाज़ा ये भी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने का शौक़ हो, तड़प हो। जब मोहब्बत होती है तो इंसान का दिल चाहता है मैं अपने महबूब से मुलाकात करूँ। हर मोमिन के दिल में ये तमन्ना छुपी हुई होती है, मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, मुझे आका से मुलाकात का शर्फ नसीब हो जाए। दुनिया के अंदर ख्वाब में ही सही और आखिरत में आपके कदमों में हाजिरी नसीब हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले वो लोग होंगे जो मेरे बाद आएंगे। वो मुझे नहीं देखेंगे, फ़कत उलमा से मेरे तज़किरे सुनेंगे। मेरा तज़किरा सुनकर उनको मुझसे ऐसी मोहब्बत होगी, अगर उनको इख्तियार दिया जाता कि वो अपने माल और अपने बच्चों को बेच कर मेरा दीदार कर सकते, वो ये भी सोकर गुजरते। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे मेरे अहबा से जल्दी मिला देना। सहाबा कराम उस वक्त हाजिर थे, फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपके ग़ुलाम बेदाम हर वक्त हाजिर बाश रहते हैं, आप किन के लिए दुआ कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम्हारा ईमान बड़ा कीमती है, मगर तुमने तो मेरा चेहरा देखा है, तुमने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आते देखा है, अल्लाह का कुरान उतरते देखा है। मैं जिन लोगों के लिए उदास हूँ और दुआ कर रहा हूँ ये वो लोग हैं, मैं जब दुनिया से पर्दा कर जाऊँगा उस वक्त दुनिया में पैदा होंगे, उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, वो फ़कत अपने उलमा से मेरी सीरत मेरा तज़किरा सुनेंगे, मेरे फ़ज़ाइल का तज़किरा सुनेंगे और गायबाना तज़किरा सुनकर उनको मुझसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि वो मुझे बिन देखे ही ईमान ले आएंगे। मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ और उनकी मुलाकात का मुश्ताक हूँ। हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबियाँ हैं, फरमाती हैं, मेरे वालिद खालिद बिन मादान जब बिस्तर पर आकर लेटते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करते, सहाबा को याद करते और कहते थे, वो मेरे असल हैं और फसल हैं, उनकी तरफ मेरा दिल खींचता है। अल्लाह मेरी रूह को कब्ज़ कर लीजिए ताकि मुझे उनके साथ मुलाकात नसीब हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त मदीने की गलियों में हालात मालूम करने के लिए गश्त फरमा रहे हैं। एक बुढ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शेर कह रही है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़ा खटखटाते हैं। बूढ़ी औरत पूछती है, मन हाज़ा, कौन है? कहने लगे उमर। उमर कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन। आप रात के वक्त एक बूढ़ी औरत के दरवाज़े पर दरवाज़ा खोला, अमीरुल मोमिनीन अंदर आ जाइए। अमीरुल मोमिनीन अंदर आते हैं। अर्ज़ किया, चारपाई पर बैठ जाइए। फरमाया, नहीं बैठूंगा। क्यों? मेरे साथ एक वादा करो। बुढ़िया, क्या वादा करे? बस मेरे साथ एक वादा कर लो, फिर चारपाई पर बैठूंगा। उसने कहा, अमीरुल
امیر المؤمنین بتائیں۔ فرمایا وعدہ کرو۔ جو اشعار آپ نے پڑھے ان کے آخر میں یہ مضمون تھا، اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب کے ساتھ اکٹھا فرما دے۔ اس شعر میں تبدیلی کر کے عمر کا نام بھی اس میں شامل کر لو۔ یا اللہ مجھے اور عمر کو قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا فرما دیجئے۔ صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے۔ بیوی کہتی ہے ہائے افسوس، تو اس وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا خوشی کی بات ہے، آج موت آئے گی، کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ یہ حضرات ایسے تھے کہ امت کے اولیاء کا بھی یہی طریقہ رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل کو گرما کرتی ہے اور ان کے دل میں شوق ملاقات کو بڑھا دیتی ہے۔ تو نبی کے ساتھ محبت کا ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل میں آنا اور ملاقات کا شوق ہونا، یہ بھی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت سے محبت و شفقت تھی، اسی طرح جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی وہ بھی امت کے ساتھ رافت و رحمت والا بن جائے گا۔ جو غم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھا وہ غم اس کے دل میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا غم تھا، آپ امت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے، غم زدہ رہا کرتے تھے۔ یہ غم اس عاشق کے دل میں منتقل ہوتا ہے، یہ اس کی نبی سے محبت کی سچی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، مگر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اللہ کی طرف سے ان کی بلندی درجات پر رشک کر رہے ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا ہے اللہ کے حبیب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو بندوں کو اللہ کا محبوب اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور ناصح بن کر زمین پر چلتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے حبیب اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یہ وہ لوگوں کو امراء کرتے ہیں اللہ کی محبت کا اور ان کو گناہوں سے منع کرتے ہیں، پر جب وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا۔ آقا کی محبت، آقا کے دل میں امت کا غم انتہائی درجے کا تھا، اسی کو تو محبت کہتے ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو جواب ملے گا اپنی غرض کو پورا کرنا، اپنے مقصد کو پورا کرنا۔ چنانچہ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں سب کے پیچھے مقصد اور غرض ہوتی ہے، بھلے ماں باپ کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، میاں بیوی کی محبت ہو، بھائی بھائی کی محبت ہو، حتیٰ کہ استاد اور شاگرد کی محبت ہو، شاگرد کو غرض کے علم حاصل کروں اور استاد کو غرض اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو غرض تو ہر جگہ ہوتی ہے، کوئی محبت دنیا میں ایسی نہیں ملے گی جس میں غرض نہیں ہوگی۔ ہاں ذرا تاریخ سے پوچھو، کوئی محبت ایسی بھی تھی جو بے غرض ہو، تو تاریخ ہمیں 1400 سال پیچھے لے جائے گی۔ رات کا وقت ہے، حجرہ ہے، ایک ہستی سجدے کے اندر گری ہوئی ہے، بھیگی آنکھیں ہیں، جسم حرکت نہیں کر رہا، ایک لفظ بار بار کہہ رہی ہے یا ربی امتی یا ربی امتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے آقا کریم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے یہ وہم گزرا کہ کہیں روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میں قریب آئی، میں نے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کر دیکھا، اللہ اکبر، اتنا لمبا سجدہ! امت کے لیے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کیا امت بخشے جانے سے ان کے درجے بلند ہوں گے؟ نہیں، اللہ ان کو پہلے ہی رضا کا پروانہ دے چکے ہیں کہ میرے محبوب اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ تمام معاف کر دیے ہیں۔ جس کو رضا کا پروانہ مل گیا، بخشش کی خوشخبری مل گئی، وہ کیوں امتی امتی کہہ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ امت کے ساتھ رافت تھی، رحمت تھی، وہ مومنین کے ساتھ رؤوف بھی تھے، رحیم بھی تھے، اس بنا پر امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ کوئی ایسے ماں باپ نہیں دکھا سکتے جو اولاد کی خاطر 23 سال روتے رہے ہوں۔ اگر کوئی 23 سال رویا تو میرے آقا کریم ہے جو امت کی خاطر 23 سال روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پیش کرنا یہ بھی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ فرمایا کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم بھی درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
سعید القرا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھو گے فائدہ ہوگا۔ عرض کیا میں تیسرا حصہ آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ اجر ملے گا۔ پھر انہوں نے عرض کیا آدھا حصہ آپ پر درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو گے تو اور زیادہ اجر ملے گا۔ عرض کیا اے اللہ کے محبوب میں 2/3 آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ فرمایا اور بڑھاؤ گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف میں گزاروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور تیرے غموں کو کافی ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول نے تسبیح اور تکبیر، تحلیل اور تحمید کے فضائل نہ بیان کیے ہوتے تو میں اپنی ہر سانس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے اندر خرچ کر دیتا۔ حدیث پاک میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ حقیقت میں جنت کے راستے کو بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ ایک نوجوان صحابی آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جگہ بنا دی۔ وہ نوجوان آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا ابو بکر تمہیں محسوس تو ہو رہا ہوگا یہ درمیان میں بیٹھ گئے۔ اے اللہ کے نبی میں چاہتا تو یہی ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی نہ آئے۔ فرمایا اس نوجوان کو جو جگہ ملی ہے اس لیے کہ یہ ایسا درود شریف پڑھتا ہے جو میرے امتیوں میں سے کوئی دوسرا نہیں پڑھتا۔ اس درود شریف کے پڑھنے پر اللہ کے حبیب نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کا اکرام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھنڈا پانی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا جتنی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا گیا درود شریف انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کتاب کے اندر میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھے گا جب تک وہ کتاب رہے گی اس پر فرشتے اس کی طرف سے استغفار کرتے رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 بندے ہوں گے جن کو اس روز عرش کا سایہ نصیب ہوگا جب اور کوئی سایہ نہ ہوگا جس نے مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کیا اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اور جس نے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا۔ وہ جگہیں یا وہ موقع جہاں درود شریف پڑھنا چاہیے مسجد میں داخل ہوتے وقت یا نکلتے وقت، تشہد میں، مساجد کو دیکھنے کے وقت، بازار میں داخلے کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے ہوئے، کوئی بات بھولنے کے وقت، تنگ دستی کے وقت، کتاب شروع کرتے وقت، خطبہ دیتے وقت، مجلس علم ختم ہونے کے وقت، دوست احباب کے آپس میں ملنے کے وقت، ملتے وقت اور جدا ہوتے وقت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پڑھاتے وقت اور پڑھتے وقت، آقا کریم کے تذکرے کے وقت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہما کے ذکر کے وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بھی چیز ہو اس کے تذکرے کے وقت، مدینہ میں داخل ہونے کے وقت، جب بھی گنبد خضرا پر نظر پڑے تو مومن کو چاہیے کہ اللہ کے حبیب پر درود شریف پڑھے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ اس کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو عرش کے سامنے ایک مقام ملے گا جہاں پر انہیں 2 سبز کپڑے پہنے ہوں گے، لمبا قد ہوگا، ایسے لگے گا جیسے کٹی ہوئی شاخوں میں ایک کھجور کا درخت کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لمبے قد عطا فرمائیں گے وجہ کیا ہوگی؟ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون جنت کی طرف چڑھ رہا ہے اور کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون کہاں جا رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام چونکہ تمام اولاد آدم کے باپ ہیں اللہ ان کو وہ جگہ عطا فرمائیں گے
آدم علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے جب وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے کو دیکھیں گے وہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام پکاریں گے اے احمد اے احمد، نبی علیہ السلام فرمائیں گے اے بشر کے باپ فرمائیے۔ آدم علیہ السلام بتائیں گے یہ آپ کا امتی ہے اور فرشتے اسے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تہبند کو کس کر باندھ لوں گا۔ دیہاتیوں میں کسی کے کام کے لیے قدم اٹھانا ہو تو لوگ کہتے ہیں جی تہبند کس کے باندھ لو اور چل پڑو، تو ارشاد فرمایا میں اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ دوں گا اور میں ملائکہ کے پیچھے تیزی سے چلوں گا جو میری امت کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ میں یہ کہوں گا اے میرے رب کے رکاندو ذرا رک جاؤ، وہ آگے سے جواب دیں گے ہم تو سخت گیر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بات سے مایوس ہوں گے یہ تو کھڑے بھی نہیں ہو رہے، بات بھی نہیں سن رہے، اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی داڑھی کے اوپر رکھ لیں گے اور اس طرح ہاتھ رکھ کر عرش کی طرف دیکھیں گے اور یہ فرمائیں گے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، میری امت کے بارے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ یہ ایک عاجزی کا عمل ہوگا جو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کریں گے، اپنی ریش پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہیں گے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اے میرے فرشتوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان کے سامنے لے کر آؤ۔ بندے کو واپس میزان پر لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکالیں گے جو انگلی کے پورے برابر ہوگا۔ کاغذ کے ٹکڑے کو میزان کے دائیں پلڑے کے اندر ڈال دیں گے اور فرمائیں گے بسم اللہ، نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا یہ بندہ اور اس کا باپ سعادت پا گئے اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس بندے کو جنت کے اندر لے کر جاؤ۔ وہ بندہ یہ کہے گا اے اللہ کے نمائندوں فرشتوں تھوڑی دیر رک جاؤ، میں اس کریم شخص سے پوچھ لوں، تعارف تو کر لوں، یہ کون ہستی ہے؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں اور پیارے ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے میری لغزشوں کو کم کر دیا اور میرے غم کے اوپر آپ نے ترس کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جواب دیں گے میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود شریف ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، یہ تمہیں اس وقت ملا جب تمہیں اس کی ضرورت ہے، یہ قیامت کے دن انسان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔